بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم کے مہینے میں قرآن کریم کی یہ سورت روزانہ پڑھا کرو۔ ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ اس کی روح کو نرمی سے نکالا جاتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ قبر کے چاروں اطراف اس کے لیے نور ہی نور برستا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں بہت سے لوگ اپنی روزمرہ مصروفیات اور دنیاوی دلچسپیوں میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ آخرت کی فکر ان کے دلوں سے کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ خاص طور پر ایک صورت ہے جو اگر وہ بندہ روزانہ پڑھے تو موت کے وقت ملک الموت جو روح کو سختی سے نکالتے ہیں وہ بھی اس بندے کے ساتھ مہربان ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قبروں کے چاروں اطراف نور ہی نور برسنے لگتا ہے۔ ملک الموت ماں سے زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے اور ہر وقت اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے موت کا وقت خوف اور پریشانی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سکون اور نور کے ساتھ اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے اس کے اعمال کا آئینہ بن جاتی ہے، جہاں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ روشنی کا حقدار ہے یا اندھیرے کا۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور موت کا سخت مرحلہ بھی ان کے لیے سکون اور آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے نہایت ہی تر و تازہ، روشن اور خوشی سے بھرپور ہوں گے۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کی امید سے مطمئن ہوں گے اور وہ اپنے رب کے دیدار کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا، اس کی اطاعت کی اور نیک اعمال انجام دیے۔ قیامت کے دن ان کے چہروں کی رونق، خوشی اور اطمینان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور انہیں اپنی عظیم نعمتوں اور قرب سے نواز رہا ہے۔ ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کے چہرے کی تر و تازگی دیدار الہی کے سبب ظاہر ہوگی جو برحق ہے، جبکہ کافر کا چہرہ سیاہ اور بدنما ہوگا جو اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے دل اور جگر کی بیماری انسان کے چہرے سے نمایاں ہو جاتی ہے، سخت عذاب اور رسوائی کا آثار کافر پر موت کے وقت ہی ظاہر ہونے لگیں گے۔ اس کی جان جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت وہ جھاڑ پھونک اور علاج کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا مل جائے یا اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے اور وہ اپنے اہل و عیال اور گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہے جس کا اسے شدید رنج ہوگا، مگر عذاب الہی اسے اس قدر بے بس کر دے گا کہ وہ ذلت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اس کے چہرے سے اپنے رب سے ملاقات کی خوشی اور دیدار الہی کی آرزو جھلک رہی ہوگی، جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہو۔ یہ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت عطا کی گئی ہے تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور رسول نے اور اللہ کے نیک بندوں نے بیان کی ہیں۔ کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے کہ دیدار کا دن ہے۔ موت کسی کو چھڑاتی ہے اور کسی کو ملاتی ہے، لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعہ کو ماں باپ پر ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اس لیے اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں ایذا نہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ ناظرین، یہ تمام ارشادات مومن کے ایمان کو تازگی بخشنے اور اسے راہ ہدایت دکھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ وہ ان تعلیمات پر عمل کر کے ان عظیم نعمتوں کا مستحق بن سکے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے صالح بندوں نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے موت دراصل اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا وسیلہ اور دیدار کے دن کی خوشخبری ہے۔ موت کسی کے لیے جدائی کا پیغام لاتی ہے اور کسی کے لیے وصال کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے کافر کے لیے موت ذلت اور رسوائی کا وقت ہے، جبکہ مومن کے لیے عزت و تکریم اور کامیابی کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اہل قبور کو اپنے عزیزوں کے اعمال کی اطلاع دی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے متعلقین کے نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے بندو، اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے مرحوم رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ نیکی اختیار کرو تاکہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب بنا رہے۔ کفار تو وہ خود اپنے انجام اور عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی فکر اور پرواہ کہاں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی کا مقام۔ طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھے کیے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو نزاع کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر جس بندے کے دل میں امید اور خوف دونوں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اسے اس چیز سے امن دے دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ حضرت ابن معاجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب بھی تم کسی شخص کو نزاع میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب اور نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کہ زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نیک گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے، کیونکہ تمام بھلائی اور فضل اسی کے دستے قدرت میں ہیں۔ اس لیے مومن کو ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھنی چاہیے۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنوں سے کیا فرمائے گا اور وہ اس کے جواب میں کیا عرض کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنوں سے پوچھے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے، ہاں اے ہمارے رب، ہم تیری ملاقات کو پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کس وجہ سے؟ وہ عرض کریں گے، ہم تیرے عذاب سے ڈرتے تھے اور تیری مغفرت اور رحمت کی امید رکھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری عزت کی قسم، آج میری مغفرت
صورت تمہارے لیے ثابت ہو گئی۔ حوالہ مسند احمد بن حنبل۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے دریافت فرمایا، کیا آپ کے آنے سے پہلے بھی کوئی ایسے پیغام رساں ہوتے ہیں جو لوگوں کو متنبع کر دیں تاکہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے بہت سے قاصد مقرر فرما رکھے ہیں جن میں بڑھاپا، جسم کی کمزوری، بالوں کا سفید ہونا، آنکھوں اور کانوں کی طاقت میں کمی شامل ہے، تاکہ انسان ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ لیکن جب وہ ان علامات سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو پھر موت آ پہنچتی ہے۔ اس وقت گویا اسے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ میرے قاصد بار بار تمہارے پاس آتے رہے مگر تم نے توجہ نہ دی، اب میں خود آ گیا ہوں اور میرے بعد مہلت کا کوئی اور پیغام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ میرے والد مبشر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے انہیں غسل کے لیے تخت پر رکھا۔ جب غسل دینے والا شخص اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کے جسم کی ایک راکھ خاص طور پر پاؤں کے نچلے حصے میں حرکت کر رہی ہے۔ اس پر ہم نے انہیں دفن کرنے کا عمل مؤخر کر دیا۔ 3 دن کے بعد وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے ستو پلاؤ۔ ہم نے ان کے لیے ستو پیش کیا تو انہوں نے وہ پی لیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، ہمیں اس کی خبر دو۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمان کی طرف لے گیا اور دروازہ کھلوایا گیا، پھر مجھے اوپر کی طرف بلند کیا گیا یہاں تک کہ میں 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو فرشتے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر کہا گیا کہ ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا، اس کی عمر باقی ہے۔ پھر مجھے نیچے واپس لایا گیا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور سامنے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں نے اپنے ساتھ موجود فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا، میں اپنی معرفت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس نے بتایا کہ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیوں ہیں؟ تو جواب ملا کہ انہوں نے ظلم اور سختی کے دور میں عدل، انصاف اور حق پر عمل کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے زمانے میں حق اور عدل کو قائم رکھا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سورۃ الاخلاص یعنی کل شریف، سورۃ الانعام اور قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب اہل قبور کو حاصل کیا جاتا ہے وہ ان کے لیے بہت بڑے اجر اور عظیم انعامات کی صورت میں پہنچتا ہے، اور یہ نیک اعمال قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اہل قبور کے عذاب میں کمی اور ان کے لیے رحمت کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی سبز شاخ کو کسی قبر پر لگا دے تو جب تک وہ شاخ تر رہتی ہے اس کی تسبیح کے باعث اس میت کے عذاب میں نرمی کی امید کی جاتی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی شاخ کی تسبیح کا اثر یہ ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اور نیک اعمال کا ثواب یقیناً بہت زیادہ اور عظیم شکل میں میت کے لیے رحمت اور فائدے کا باعث بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی وفات کے وقت اس کے قریب موجود افراد کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اسے کلمہ طیبہ کی یاد دہانی کروائی جائے، یعنی خود لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ اللہ کی رحمت سے جنت کے حقداروں میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کو موت کی یاد دلائی جائے جو اسے غفلت سے بیدار کر دے اور جس کے دل میں آخرت
का खौफ और तैयारी पैदा हो। इसकी कब्र अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब एक हिकमत भरा कौल है कि लोग इस दुनिया में गोया सोए हुए हैं और जब मौत आती है तो वो हकीकत में जागते हैं, यानी इस वक्त सब पर्दे हट जाते हैं और इंसान को अपनी असल मंजिल का एहसास होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजे अल्लाह तबारक व तआला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वली बंदे के पास मुल्कुल मौत को भेजता है और इसके साथ फरिश्तों की एक जमात होती है जो जन्नत का खुशबूदार कफन लेकर आते हैं। हर फरिश्ता इस मैयत के हर उज़ू पर रहमत के साथ हाथ रखता है और इसके लिए जन्नत का मंजर ज़ाहिर किया जाता है। इसके नीचे जन्नती रेशम बिछा दिया जाता है और इसके दिल में जन्नत की रग़बत पैदा कर दी जाती है। मुल्कुल मौत इस पर ऐसी शफकत फरमाता है जैसे माँ अपने बच्चे पर करती है, क्योंकि ये अल्लाह का महबूब बंदा होता है। इसकी रूह आसानी और नरमी के साथ निकाली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है और फरिश्ते इसे खुशखबरी देते हैं कि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। और ये भी जिक्र आता है कि जिस आसमान से इसके अमाल ऊपर जाते रहे और जहाँ से इसका रिज़्क नाज़िल होता रहा वो इसके लिए अफसोस और रिक्कत का इजहार करता है और काफिर के लिए ना आसमान रोता है ना ज़मीन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने वफात के वक़्त 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अल अलीमुल करीम यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही खूब जानने वाला और नहायत करम वाला है, फिर 3 मरतबा सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन पढ़ता है और 3 मरतबा सूरतुल मुल्क की तिलावत करनी है। मोहतरम नाज़रीन, आपने भी इसी अमल को बताई गई तरतीब के मुताबिक लाजमी करना है कि जिसमें कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत और 2 छोटी आयात हैं कि जिसके पढ़ने से मुल्कुल मौत माँ से भी ज़्यादा मेहरबान हो जाता है। जो ये अमल करता है, कुरान की रोज़ाना ये सूरत मुबारक पढ़ता है, इसकी रूह को नरमी से निकाला जाता है। मुनकर नकीर के सवालात इसके लिए आसान हो जाते हैं। कब्र के चारों अतराफ इसके लिए नूर ही नूर बरसता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी रूह के इस्तकबाल के लिए 70,000 फरिश्तों के साथ आते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको जन्नत में ले जाओ। तो आपने इस अमल को हालत नज़ा से पहले लाजमी कर लेना है, क्योंकि इस अमल को करने वाले की बख्शिश हो जाती है और मरने के बाद वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाता है। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये अमल पढ़ना है। इसमें कुरान पाक की वो अजीम सूरत भी है। तो आपने सबसे पहले 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल अलीमुल करीम यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही खूब जानने वाला और नहायत करम वाला है, फिर 3 मरतबा सूरतुल फातिहा और 1 मरतबा आपने सूरह मुल्क यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवा अज़ीज़ुल गफ़ूर पढ़ना है। तर्जमा बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम बादशाही है और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है, और वो गालिब भी है और बहुत बख्शने वाला भी है। आपने इस सूरत की 1 मरतबा तिलावत कर लेनी है और आखिर में आपने 3 मरतबा ही पहला कलमा पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکل جاتی ہے 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کو پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں یہ فرشتے اس سے پہلے لٹا دیتے ہیں، لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ قدر و منزلت دے کر شیطان چیختا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمت کی طرف لے جاؤ۔ محترم ناظرین، یہ سب حقیقتیں انسان کو یہ سبق دیتی ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد غفلت نہیں بلکہ بیداری ہے۔ محرم الحرام ہمیں قربانی، صبر اور حق کی خاطر استقامت کا پیغام دیتا ہے، جبکہ تسبیح و ذکر دلوں کو زندہ رکھنے اور روح کو سکون عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے اور اسے اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ وقت کی قدر کرے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے، کیونکہ اصل سکون اسی میں ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے۔ یہی وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو ہر دل کو جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں محرم کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غفلت سے نکال کر بیداری عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں رکھ، ہمیں قرآن کریم کی روشنی سے منور کر دے، ہمیں صبر، استقامت اور حق پر چلنے کی ہمت عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی تیرے لیے ہو اور ہماری موت تیری رضا پر ہو، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔